میں پروفیسر نثار احمد انصاری، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند گجرات۔ اصل میں مسجد تو تاریخی اور بہت پرانی مسجد ہے اور ساری دنیا میں مشہور ہے وہ، اور یہاں تک کہ اس میں جو جالی کے نقاشی کی گئی ہے پتھر میں انگور کی بیل، یہ شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے تک وہ ہندوستان کے ایک سمبول کے طور پر کوئی بھی غیر ملکی وقت آتا تھا یا کوئی ڈگنیٹریز میں سے آتے تھے تو وہ جالی ان کو یادگار کے طور پر اس کے کاسکٹ بنا کر دی جاتی۔ جیسے میں کہوں کہ غالباً 1960 میں میں سی بی ایس کالج میں پڑھتا تھا، تب کوئین ایلزابیتھ یہاں آئی تھی احمد آباد میں، اسے صرف احمد آباد کی جالی دکھائی گئی تھی اور وہی ایک شان مانی جاتی تھی احمد آباد۔ اس لیے اس کی تو ہم جتنا اس کو مزین کریں، جتنا اچھا کریں، اس ایریے کو جتنا اچھا کریں بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات اس میں، ویسے تو اتنا بڑا اس کا گراؤنڈ تھا کہ ہمارے بچپن میں تو وہاں گجری بازار لگا کرتی تھی، اور ہوا یہ ہے کہ یہ جالی والی مسجد میں ہماری جتنے بھی ٹرسٹ یا اوقاف تھیں زمینیں، زیادہ تر میں ہوا یہ کہ وہ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور وہ اس کی جو زمین کا محصول بھرا جانا چاہیے تھا وہ نہیں بھرا گیا۔ اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ زمینیں خرابے میں چلی گئیں، اور خرابے میں جانے کے بعد وہ زمینیں کلیکٹر کے نام پر ہو گئیں، سرکار اس کی مالک ہو گئی۔ یہ پوزیشن وہی نہیں، احمدآباد کے بہت سارے علاقوں میں وقف اوقاف کے ساتھ ہوا ہے جو زمینیں وقف تھی، اور یہی معاملہ جالی والی مسجد میں بھی ہوا ہے۔ آج تو حقیقت یہ ہے کہ مسجد کی جو چار دیواری ہے وہی مسجد رہ گئی ہے، باقی تمام آس پاس کی تمام زمینیں جو ہیں وہ سرکار کے قبضے میں گئی اور کارپوریشن کو سونپ دی گئی ہیں۔ آج اس کی مالک کارپوریشن ہے۔ لیکن ہاں، اس کا ذمہ دار کس سے مانا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جب بھی یہ مسجد بنائی گئی ہوگی تو صرف مسجد تک ہی تو یہ علاقہ محدود نہیں ہوگا، آس پاس کی جگہ بھی وقف بورڈ میں ہوگی یا جو بھی سنستھائیں اس کی دیکھ ریکھ کر رہی ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی، لیکن اب انہوں نے نہیں کیا، اس کی وجہ سے یہ بھرپائی اٹھایا جا رہا ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وقف ایکٹ گجرات میں تھا ہی نہیں، اور غالباً کچھ کا علاقہ ایسا تھا جہاں وقف ایکٹ لاگو تھا، اور اس کے علاوہ کہ گجرات میں کہیں بھی وقف ایکٹ نہیں تھا، اس لیے اس کی کوئی بورڈ بھی نہیں تھا۔ البتہ ہوتا یہ تھا کہ فیملی ٹرسٹ ہوا کرتے تھے، اور جو اس کے جو انتظامیہ کمیٹی ان کے گھر کے لوگ ہوتے تھے اکثر و بیشتر، اور ان کو بہت زیادہ اس طرف توجہ نہیں دی ان لوگوں نے۔ یہ غفلت ہماری ہے جس کی وجہ سے آج یہ تمام املاک ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی اور نکلتی جا رہی۔ اب کیا اس کا راستہ ہے؟ کیونکہ اگر کارپوریشن وہاں پہ دعویٰ کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد ہے تو اس کی بے حرمتی ہوگی۔ اگر بالکل پاس میں کچھ گارڈن وغیرہ بنا دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کی جو احترام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے۔ نہیں، اس میں بے حرمتی کا مسئلہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی آئے گا، کیونکہ وہاں آج بھی ٹورسٹ آتے ہیں جگہ دیکھنے کے لیے۔ تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ کارپوریشن کو یا سرکار کی ایک اچھا سا پارک بنا دے، وہاں کو بیٹھنے کی اچھی جگہ بنا دے تاکہ اس کا بھی ایک اٹریکشن ہو، جگہ کا بھی، اور لوگ آئیں، باہر کے ٹورسٹ جو آئے ہیں وہ دیکھ کر اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے کہ بھی آس پاس کے اچھا اس کو ڈیولپ کیا ہے کارپوریشن نے یا گورنمنٹ نے، اس کی وجہ سے اور وہ تو ہمارا ہیریٹیج ہے، ہیریٹیج سٹی کا جو درجہ ملا ہے احمد آباد کو، اس میں بڑا رول جالی والی مسجد کا ہے، تو اس کا بھی ایک احترام ہو۔ اور مسجد میں تو کوئی جانا کا مسئلہ ہی نہیں، لوگ آجو بازو رہیں گے، مسجد میں تو جا کر جالی دیکھیں گے باہر سے اور اندر سے دیکھیں گے، وہ آج بھی ہوتا ہے، اس لیے بے حرمتی کا کوئی سوال ہی نہیں کھڑا ہوتا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر گارڈن بنتا ہے، کیونکہ بالکل پاس میں ہی سردار باغ کا بڑا گارڈن ہے، تو ضرورت ہی نہیں ہے اگر اسے مسجد کمیٹی کو دے دیا جائے یا تھوڑا سا
مسجد کے لوگوں کو استعمال کرنے کی موقع دیا جائے تو وہاں پر نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے جب عید بقرہ عید یا بڑے دن ہوتے ہیں جمعہ وغیرہ کے دن تو سہولت ہو. نہیں میں تو خیر یہ مانتا ہوں کہ بڑا گارڈن تو وہاں ہے لیکن بیچ میں بڑا ایک روڈ ہے چاروں طرف اس کے، وہ مسجد تو چاروں طرف سے روڈ سے گری ہوئی ہے، ٹریفک اتنا رہتا ہے وہاں کو لوگ محض جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہی وہاں جاتے ہیں. اور نماز کا تو آج کے ماحول میں ہمیں جو ہماری جگہ ہے جام نماز وہی ہم بچا رکھیں تو بہت بہتر ہوگا، وہی کافی ہمارے لیے. جیسے آپ نے ایک چیز بتایا کہ چاروں طرف سے مسجد گھری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس ایتہاسک عمارت کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے دیکھ بھال ان چیزوں کی جانی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی؟ نہیں میں سمجھتا ہوں سنی مسلم وقف کمیٹی ابھی تک اس کا بڑا اچھا انتظام کر رہی تھی، سنگو نہیں اب تو خیر وہ بھی ڈیزول ہو گئی، نئی بننی ہے آتے ہیں کون لوگ آتے، ورنہ ابھی کا جو انتظامیہ تھا اس نے کافی اچھے ڈھنگ سے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی تھی.